اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ کتاب صرف بہائی میں ہماری گفتگو صفحہ نمبر 23 پر، اور جہاں پر ہفت اقسام کی بحث ختم ہوتی ہے اور آج ایک نئی بحث شروع کر رہے ہیں۔ عرض کیا تھا کہ اب تقریباً کتاب اپنے آخری مراحل کی طرف ہے، کیونکہ 57 صفحے پر مشتمل یہ کتاب 55 صفحے پر تقریباً، اس میں تقریباً تو گردانیں بھی آپ 50% کر چکے ہیں، ابھی کچھ باقی رہتی ہیں، تو اب گردانوں کا سلسلہ آج سے پھر شروع، یعنی ہم نے غالباً کہاں تک کیا آج آخر میں ڈسکس کرتے ہیں اس کو۔ آئیے سب سے پہلے متن شیخ بہائی مرحوم کا فرماتے خیال رہے کہ اسم کی پھر 2 قسمیں ہیں، اور یہ وہ تقسیم ہے کہ جو چند دن پہلے آپ کو ہال میں باقاعدہ بتائی تھی، اسم کی کئی ایک تقسیمات بتائی تھی، ان میں سے ایک تقسیم تھی معنی کے اعتبار سے۔ اس میں جس چیز کو دیکھا گیا ہے وہ ہے معنی۔ کبھی کبھار لفظ جامد استعمال ہوتا ہے مشتق کے مقابلے میں، کبھی کبھار لفظ جامد استعمال ہوتا ہے مصدر کے مقابلے میں، مصدر کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر جو یہ کہا گیا ہے کہ اس میں جامد، یہاں پر اسم مصدر کے مقابلے میں استعمال کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ اسم کی پھر 2 قسمیں ہیں، پہلی قسم ہے اسم جامد اور دوسری قسم ہے اسم مصدر۔ پہلے تعریف دیکھتے ہیں کہ خود متن میں شیخ بہائی کیا تعریف کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اسم جامد وہ اسم جس سے کوئی دوسرا اسم یا فعل مشتق نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو نظر ہے وہ اس بات کی طرف ہے کہ آیا اس اسم جامد سے کوئی اور دوسرا اسم بن رہا ہے یا نہیں بن رہا، کوئی اور فعل بن رہا ہے یا نہیں بن رہا، کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اسم سے فعل بنتا ہے۔ مثال خود الضرب، اس سے ضربہ بنا تھا یا نہیں بنا تھا شرح امثلہ میں، دیکھیں تو وہ اسم مصدر ہے فرض کریں۔ اور اب یہ کیا کہہ رہے ہیں، اسی طریقے سے اس کی ایک اور پہچان بھی کہ جب آپ اس کا ٹرانسلیشن کریں گے تو اس کے آخر کے فارسی ترجمے کے آخر میں دال نون اور تا نون بھی نہیں آتا، مصدر کے آخر میں آتا ہے، یہ اسم جامد ہے۔ اس کا جب ہم ترجمہ کریں گے تو اس کے ترجمے میں فارسی کے آخر میں تا نون اور دال نون نہیں آئے گا، یا مثلا اردو میں ترجمہ کریں گے تو نون الف نا نہیں آئے گا۔ مثلا 2 مثالیں دے رہے ہیں اسم جامد کی، ایک ہے رجلن، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ مرد ہے، صحیح ہے۔ دوسرا ہے فرسون، گھوڑا، فرس کہتے ہیں گھوڑے کو، صحیح ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ان سے یہ وہ اسم جامد ہیں کہ ان سے کوئی اور اسم بھی نہیں بنتا اور ان سے کوئی فعل بھی مشتق نہیں ہوتا ہے، اور اگر ان کا ترجمہ کریں فارسی میں تو اس کے آخر میں تانون دالون نہیں آتی، اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو اس کے آخر میں نون الف نا نہیں آتا ہے۔ ہاں، یہی ہے۔ اب آتے ہیں کہ حاشیہ گزار کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں۔ حاشیہ نمبر 1 کہہ رہے ہیں آگا قولہ، اسم کی پھر 2 قسمیں،
تو آپ ہو سکتا ہے سوال کریں کہ یار یہ اسم کی کتنی تقسیمات بتا رہے ہیں. اس کا جواب پہلے دے دیا گیا کہ ہر مرتبہ لحاظ کا فرق ہے, اعتبار کا فرق ہے, زاویہ نگاہ کا فرق ہے. ابھی خود ہی کہہ رہے ہیں. اس سے پہلے اسم کی تقسیم بے اعتبار ذات تھی, ذات کے اعتبار سے تقسیم ہو رہی تھی, اور یہ تقسیم جو ابھی ہم ادھر کر رہے ہیں یہ تقسیم بے اعتبار صفت ہے, بے اعتبار صفت ہے. کیسے کہہ رہے ہیں؟ اس اعتبار سے اگرچہ اسم کی 3 قسمیں بنتی ہیں, حقیقت میں اگر دیکھا جائے ڈیٹیل میں جایا جائے تو 3 قسمیں بنتی ہیں, ایک مصدر, ایک جامد, ایک مشتق, 3 بننی چاہیے. لیکن انہوں نے یہاں پر اتفاق سے 2 کو ذکر کیا ہے, تو کیسے اس کو 3 کو 2 میں کیسے جمع کیا وہ بھی بتا رہے ہیں. آپ نے 3 بتائی تھی, اس میں مصدر, اس میں غیر مصدر کا پتہ آپ نے کہاں سے کیا؟ کب؟ کہ اس میں مصدر ہے, غیر مصدر تھا. اس میں مصدر, ٹھیک ہے, مصدر لکھا ہوا بھی, ہاں ادھر مصدر لکھا ہوا ہے. کہہ رہے ہیں اس اعتبار سے اگرچہ اسم کی 3 قسمیں بنتی ہیں, یعنی صفت کے اعتبار سے. اس اعتبار کا مطلب ہے صفت کے اعتبار سے. مثلا مصدر ہے, مثلا جامد ہے اور مشتق. مگر چونکہ مشتق مصدر ہی سے تو نکلتے ہیں, مشتق مصدر ہی کی تو فرع ہے. یہ جملہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, فرع کا مطلب ہوتا ہے شاخ. مصدر ہے اصل, اور باقی جو سے چیزیں نکلتی ہیں وہ اس کی شاخیں ہیں, لہذا عربی میں اس کو کہتے ہیں فرعن. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آگا مگر چونکہ مشتق مصدر کی فرع ہے, مصدر کی شاخ ہے, اور مصدر خود اس مشتق کی اصل ہے. یعنی اگر آپ سے پوچھا جائے کہ مشتق اور اصل ان دونوں کے درمیان کیا نسبت ہے, آپ کہیں گے مصدر اصل ہے, مشتق اس کی شاخ ہے. یہی کہنا چاہ رہے ہیں. دونوں جملے آگے پیچھے کریں تو یہی ہے. ہاں, مشتق تیسری قسم بنانے کے بعد کہتے ہیں مگر چونکہ مشتق جو ہے, مشتق یہ مصدر سے نکلتا ہے اور مصدر اس مشتق کی اصل ہے. ایک ہی بات ہو گئی, اس کان سے پکڑو یا اس کان سے, ایک ہی بات ہے, جملے کو الٹ کر دیا. اور جب آپ اصل کو ذکر کر دیتے ہیں تو اس کے بعد فرع کے ذکر کی ضرورت نہیں رہتی ہے. جو اوپر کہہ دیا نا اسم مصدر, تو مشتق اسی کے اندر کہہ رہے ہیں آ گیا, بس ختم. کیونکہ ہم یہاں پر تقسیم جو کر رہے ہیں وہ ہم تقسیم اس اعتبار سے تو کر ہی نہیں رہے ہیں, اشتقاق کے اعتبار سے جو ہم نے پہلے کی تھی کہ جامد وہ ہے جو براہ راست حروف تہجی سے بنے, مشتق وہ ہے جو کسی کلمے سے بنے. وہاں پر ہمارا زاویہ نگاہ اشتقاق تھا. ایک کلمہ دوسرے کلمے سے نہیں, مانا نہیں, ایک کلمہ دوسرا کلمے سے نکلتا ہے یا نہیں نکلتا, اس اعتبار سے. اشتقاق کا مطلب ہوتا ہے ایک کلمے کا دوسرے کلمے سے نکلنا. تو جامد وہ ہے جو کسی کلمے سے نہیں بنتا, براہ راست حروف تہجی سے بنتا ہے, اور مشتق وہ ہے کہ جو کسی کلمے سے بنتا ہے. یہ ایک اہم چیز تھی. لہٰذا الضرب اس اعتبار سے جامد تھا. کیوں؟ کیونکہ براہ راست وہ کس سے بن رہا تھا, حروف تہجی سے. جبکہ ضربا یہ مشتق ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک کلمے سے بنا ہے, وہ کلمہ کہتا ہے الضرب. تو وہاں پر ہماری نگاہ کیا ہے, اشتقاق, ایک کلمے کا دوسرے کلمے سے بننا. اس کے اعتبار سے بھی 2 قسمیں تھی, جامد و مشتق. یہ دوسری بات ہے. یہاں پر کہہ رہے ہیں صفت کے اعتبار سے تقسیم کر رہے ہیں, صفت کے اعتبار سے. تو صفت کے اعتبار سے ایک قسم بن گئی اسم جامد, دوسری قسم بن گئی اسم مصدر. تو اسم جامد کو متن پڑھنے کے بعد حاشیہ پڑھتے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ اگر حاشیے میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ڈیٹیل میں جائیں تو 3 ہیں, لیکن ہم مشتق کو یہاں پر ذکر نہیں کر رہے ہیں, ہم اس کو مصدر کے ہی کھاتے میں ڈالتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ مصدر اصل ہے اور مشتق اس کی شاخ ہے, اور جب اصل کو ذکر کر دیں تو شاخ اسی کے اندر ہی آ جاتی ہے, اس کو الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوبارہ دیکھیں, اب یہ میں نے خارج میں دوبارہ آپ کو سمجھایا تاکہ بات واضح ہو جائے. اور ذکر اصل کے بعد ذکر فرع کی حاجت نہیں رہتی. جب ایک مرتبہ آپ اصل کو ذکر کریں تو اس کے بعد اس کی شاخ کی ذکر کی ضرورت, حاجت کا مطلب ہے ضرورت. پینسل ہونی چاہیے تھی سب کے پاس. عربی میں قاعدہ ہے یہ, لِأَنَّ ذِكْرَ الْأَصْلِ يُغْنِي عن ذکر الفرعی. لی اس لیے کہ انا بالتحقیق ذکر الاصلی,
اصل کو ذکر کرنا یغنی بے نیاز کر دیتا ہے ہمیں. کس چیز سے بے نیاز کر دیتا ہے؟ ان ذکر الفرعی، فرع کے ذکر سے. لفظی ترجمہ کیا میں نے، اب جو لکھا ہوا ہے حاشیے میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں. اصل کا ذکر فرع سے بے نیاز کر دیتا ہے. جب ہم اصل کو ذکر کر دیتے تو اس کی شاخ خود بخود آ جاتی ہے. اسی لیے مصنف علیہ الرحمہ یعنی شیخ بہائی مرحوم نے مشتق کو تقسیم میں شامل ہی نہیں کیا، کیونکہ مشتق مصدر کے کھاتے میں آ گیا. دوبارہ اوپر چلیں متن کے اندر. تعریف کر دی اس میں جامد کی. اب اس میں مصدر کی تعریف. تقسیم کا یہاں پر مبنا کیا ہے؟ بے اعتبار صفت. یہ جو اوپر لکھا ہوا نا، خیال رہے اسم کی پھر دو قسمیں ہیں، اس کے برابر میں تھوڑا سا پینسل سے لکھ دو بے اعتبار صفت، یا لکھ دو اردو میں صفت کے اعتبار سے، صفت کے لحاظ سے. صحیح ہے؟ اسم مصدر وہ اسم جس سے کوئی چیز مشتق ہو. اسم مصدر وہ اسم جس سے کوئی چیز مشتق ہو. یہ تعریف کا پہلا ٹکڑا. دوسرا، اور اس کا جب فارسی میں ترجمہ کریں تو آخر میں دال نون یا تا نون آتا ہو، یا اردو میں ترجمہ کریں تو نون الف نا، الضرب مارنا، القتل قتل کرنا. سندھی میں ترجمہ کریں تو اڑے وڑ. صحیح ہے؟ مارن، کھائن، پین، سمن، اٹھن، گھومن، پھرن. ٹھیک ہے. اس کے فارسی ترجمے کے آخر میں دال نون یا تا نون آتا ہو، جیسے الضرب زدن. دیکھا فارسی میں ترجمہ کیا زدن دال نون آیا، پھر اردو میں ترجمہ کیا مارنا نون الف نہ آ گیا. اسی طریقے سے القتل یہ عربی کا لفظ ہے، یہ مصدر ہے. کیوں؟ کیونکہ فارسی میں ترجمہ کیا تو کہا کشتن، تا نون آخر میں آیا، اور اردو میں ترجمہ کیا تو قتل کرنا، نون الف نہ آخر میں آ گیا. اس سلسلے کا حاشیہ نمبر 2، شیخ بہائی مرحوم کی عبارت پر حاشیہ. قولہ، شیخ بہائی مرحوم کا یہ قول کہ جس سے کوئی چیز مشتق ہو اسے اس میں مصدر کہتے ہیں. اوپر کہا نا، کہہ رہے ہیں آقا اس عبارت کے اندر جو لفظ چیز استعمال کیا گیا ہے نا، چیز، یہ کھانے والی چیز نہیں ہے، ٹافی بسکٹ وغیرہ نہیں ہے. یہ اس چیز سے مراد اسماء اور افعال ہیں. اسماء اسم کی جمع ہے، افعال فعل کی جمع. اور آپ جانتے ہیں کہ مصدر سے اسم بھی نکلتا ہے، فعل بھی نکلتا ہے. کیسے؟ الضرب سے بنایا تھا ہم نے ضربہ، ضربہ سے ہم نے بنایا تھا یضربو، اسی یضربو سے ضاربن بنا تھا. ضاربن اس میں ہے نا، اسم ہے. لیکن حقیقت میں اگر آپ لمبائی میں چلے جائیں، خیریت ہے؟ ٹینشن؟ یہ سوال میں نے کیا ارے خیر ہے، جو گزرا اس کو تو درود پڑھ دو اس پر. صحیح ہے نا؟ تو یہاں پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آقا یہ جو ہم لفظ استعمال کر رہے ہیں چیز، تو یہ کوئی کھانے والی چیز نہیں ہے. صحیح ہے؟ یہ کوئی برگر رول نہیں ہے. صحیح ہے؟ یہاں پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آقا اس میں مصدر وہ کہ جس سے کوئی چیز مشتق ہو. یہاں پر چیز سے مراد ہے وہ تمام اسماء، وہ تمام افعال، وہ تمام اسم، وہ تمام فعل کے جو مصدر سے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر ایک اعتراض ہے اور اس کا جواب ہے، پڑھ لیتے ہیں. اچھا اعتراض ہے اور اچھا جواب ہے. اگر کہیے، یہ عبارت بتلا رہی ہے کہ مستشکل یہاں پر اشکال وارد کر رہا ہے. صحیح ہے؟ اگر کوئی معترض اعتراض کرے کہ مصدر کی یہ تعریف جو آپ نے کی ہے آقا، یہ تعریف مانع الاغیار نہیں ہے. صحیح ہے؟ کتنا مشکل لفظ ہے. یہاں نہیں لکھا ہوا، میں نے اس کو عربی میں ڈال دیا. انشاءاللہ آپ خدا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور 2 سال کے بعد آپ ادبیات کچھ پڑھنے کے بعد پھر آپ علم منطق میں داخل ہو جائیں گے. صحیح ہے؟ تو علم منطق میں جب آپ داخل ہوں گے تو وہاں پر ایک
بحث آپ سیکھیں گے کہ کسی چیز کی تعریف کیسے کرنی چاہیے. تعریف وہ نہیں جو ہم کرتے ہیں, وہ والی تعریف نہیں. صحیح ہے؟ یعنی کسی چیز کی ڈیفینیشن, کسی چیز کو واضح کرنا, وہ کیسے کیا جائے گا, تو اس کا باقاعدہ طریقہ ہوتا ہے, اس کا باقاعدہ ایک اسلوب ہوتا ہے. اس طریقے اور اسلوب کے مطابق ایک جملہ وہاں پر استعمال کرتے ہیں, کہتے ہیں آقا تعریف ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے اندر خود اسی کے افراد اندر آ جائیں اور جو اس خاندان سے نہ ہو وہ خود بخود باہر نکل جائے. یعنی تعریف آپ ایسی کریں کہ جو خود اسی کے سارے افراد کو شامل کرے, اور جو باہر کا کوئی فرد ہو اس کو منع کرے, اس کو بولے بھائی ہم نے ایسی تعریف کی ہے تو اس میں داخل نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ تعریف تمہارے اوپر فٹ ہی نہیں آ رہی ہے. ہاں, تو ابھی یہ یہاں پر یہی کہنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ جملہ اس کو اور زیادہ بیان کریں گے تو مشکل ہو جائے گا, لیکن بہرحال حاشیہ ہے تو اس کو تھوڑا سا حل تو کر کے چلنا ہے نا. کہہ رہے ہیں آقا آپ نے اوپر مصدر کی تعریف کی ابھی تھوڑی دیر پہلے, کہ مصدر وہ شے کہ جس سے کوئی چیز مشتق ہو. ٹھیک ہے, ایسی تعریف کی نا. تو کہہ رہے ہیں کوئی آ کے اعتراض کرے کہ مصدر کی یہ تعریف دخول غیر سے مانع نہیں ہے. غیر یعنی وہی جو خاندان سے باہر ہے. یہ تعریف اس باہر والے شخص کو منع نہیں کر رہی, بلکہ اس کو بھی اپنی جو ہے نا افراد کے اندر ملا دیا اس نے. ہاں, غیر کو روکنے والی نہیں ہے. ہاں, ماننے کا مطلب ہے روکنے والی. ہاں, غیر پر بھی فٹ آ رہی ہے آپ کی تعریف. تو کیسے بھی مثال بھی دے رہے ہیں, اس لیے کہ آپ کی یہ تعریف لفظ لبنن پر بھی صادق آتی ہے. اچھا, لبنن کیا ہے؟ لبن کہتے ہیں دودھ کو. صحیح ہے, یہ اس میں جامد ہے, اور آپ نے مصدر کی ایسی تعریف کی ہے جو اس میں جامد پہ فٹ آ گئی. اوپر اس میں جامد کی تعریف کی تھی نا. ہاں, اور یہ آپ کی جو تعریف ہے نا وہ لفظ لبن پر فٹ آ رہی ہے. کیوں بتا رہے ہیں؟ کیونکہ اس سے البنا مشتق ہوتا ہے. البنا اس سے, ہاں دیکھیے گا نا. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ مصدر کی یہ والی ڈیفینیشن, یہ والی تعریف دخول غیر سے معنی نہیں ہے, یعنی غیر کو اپنے افراد میں داخل کرنے سے منع تو نہیں کر رہی ہے. کیسے؟ اس لیے کہ آپ کی یہ ڈیفینیشن, آپ کی یہ تعریف لفظ لبن پر بھی فٹ آ رہی ہے, لفظ لبن پر بھی صادق آ رہی ہے. وجہ اس لیے کیونکہ اسی سے, یعنی اسی لبن سے البنا کا لفظ نکلتا ہے, البنا مشتق ہوتا ہے. حالانکہ لبن اس میں مصدر تو نہیں ہے. اس کا ترجمہ کرے تو دودھ, آخر میں نون الف نہ آیا, ابھی تو اس میں مصدر دیکھا نا آپ نے, یہ تو ادھر چلا گیا جامد کے اندر. ہاں, یہ حالانکہ لبن اس میں مصدر نہیں ہے. یہ ہو گیا اعتراض. اعتراض سمجھ میں آیا؟ کہتے ہیں کہ اعتراض سمجھنا ہی آدھا جواب ہوتا ہے. تو اس کے لیے پہلے اعتراض کو سمجھنا پڑے گا. دیکھیں, پہلے جامد کی تعریف کی, پھر مصدر کی تعریف کی. مصدر کی تعریف جو کی وہ ایسی تعریف کر رہے ہیں کہ جس کے اندر غیر شامل ہو رہا ہے. غیر یعنی کون؟ اس میں جامد. یعنی آپ مصدر کی ایسی تعریف کر رہے ہیں جس کے اندر اس میں جامد شامل ہو گیا. وہ کون ہے؟ لفظ لبنن ہے اس میں جامد, اور اسے البنا بنتا ہے. تو اگر کسی اسم سے کوئی اسم مشتق ہو تو وہ تو مصدر کی تعریف میں آنا چاہیے نا. جیسے لفظ لبنن, اس سے البنا بن گیا, بنتا ہے, باقاعدہ استعمال ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں آپ کی تعریف تو لبن پہ فٹ آ رہی ہے, جبکہ لبن تو مصدر ہے ہی نہیں. لیکن جامد تو ہوا نا جو کسی جیسے نہ بنا ہو. یہ تو دیکھیں, اب آپ نے مکس کر دیا. کیسے مکس کر دیا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے جو ابھی بتایا تفصیل سے کہ وہ جو پہلے ہم نے جامد اور مشتق کی تقسیم کی تھی, وہ تقسیم تھی اشتقاق کے اعتبار سے, نکلنے کے اعتبار سے. یہاں پر جو ہم کہہ رہے ہیں کہ آغا جان یہ مصدر ہے اور یہ اس میں جامد ہے, یہ صفت کے اعتبار سے تقسیم ہے. کچھ نہ کچھ تو نچوڑے لیں گے, نکلے گا ہی. ابھی فی الحال ہماری یہ مراد نہیں ہے. مصدر کی تعریف کرتے وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مصدر وہ ہے کہ جس سے کوئی چیز مشتق ہو, اور کوئی چیز سے مراد کیا بتایا؟ اسماء اور افعال, یہ ہونا چاہیے نا. تو اس میں یہ اشکال کرنے والے اشکال لا رہے ہیں کہ سرکار آپ کی تعریف لفظ لبنن پر فٹ آ رہی ہے,
جبکہ لفظ لبن مصدر نہیں ہے بلکہ وہ اس میں جامد ہے. ہم نے پوچھا کیسے فٹ آ رہی ہے؟ کہا اسی لیے کہ لبن سے البنا بنتا ہے. آپ کی تعریف یہی تھی نا, ایسی چیز جس سے فعل بنے, جس سے اسم بنے, تو البنا بن رہا نا. البنا اکرمہ کے وزن پر انشاءاللہ آپ پڑھیں گے, باب افعال کا فعل ماضی, یہ فعل بن گیا نا البنا. تو یہ ہے اعتراض, بس آ گیا سمجھ, ٹھیک ہے. تو ہم کہیں گے, ہم جواب دیں گے. کیا جواب دیں گے؟ آغا یہاں جو ہم اشتقاق کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, یہاں اشتقاق سے مراد اشتقاق حقیقی نہیں ہے. نہیں لکھا ہوا یہاں پہ ہے نا. اچھا, کوئی کہہ رہا ہے کچھ, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, صحیح ٹھیک ہے نا سارے, طبیعت سائڈ ہے نا. اچھا نہیں ہے, اشتقاق حقیقی ہے. یہ بھی صحیح ہے, نہیں جو ہے وہ نہیں ہے. عمل نہیں ہے نا. دوبارہ دیکھیں بھائی, ادھر دیکھیں, میری طرف توجہ کریں بابا, ادھر دیکھیں. تعریف کی ہے اس میں جامد کی, تعریف کی ہے اس میں مصدر کی, ٹھیک ہے. ہاں, اب آپ کو یہ سارے درس سننے پڑیں گے نا, ظاہر ہے. ہاں, لیکن زیادہ نہیں ہے, آپ کے جانے کے بعد اتنے کوئی لمبے چوڑے درس نہیں ہوئے, کوئی 3-4 درس ہوئے بس, ٹھیک ہے. وہ سننے پڑیں گے. جامد کی تعریفوں پر کیا کی, متن میں دیکھو, پڑھ کے بتاؤ. وہ اسم کے جس سے کوئی دوسرا اسم مشتق نہ ہو, ٹھیک ہے نا. اچھا, مصدر کی تعریف کیا کر رہے ہیں؟ ہو, یہ تعریف کر رہے ہیں نا, ٹھیک ہے نا, وہ اسماء فعل, ٹھیک ہے نا, یہ کر رہے ہیں تعریف. اب یہ کہہ رہے ہیں آگا, اچھا مصدر کی تعریف کا دوسرا جز بھی کیا تھا؟ تا نون دال نون الف آنا چاہیے نا. اب یہ تعریف کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اب اگر کوئی معترض یا اعتراض کرے, زن بھائی ادھر آ جائیں, سمجھیں اس کو. اگر کوئی معترض یا اعتراض کرے کہ مصدر کی یہ جو آپ نے تعریف کی ہے نا, یہ تعریف لفظ لبن کو شامل ہو رہی ہے, جبکہ لفظ لبن مصدر نہیں ہے. یہ ہے اعتراض. آپ کی تعریف لفظ لبن کو شامل کر رہی اس لیے کیونکہ لبن سے البنا بنتا ہے, جبکہ ہم دوسرے اینگل سے دیکھیں تو لفظ لبن تو جامد ہے. صحیح ہے نا, جامد سے تو نہیں بننا چاہیے تھا نا, جبکہ اس سے بنتا بھی ہے. تو یہ عجیب بات نہیں ہو گئی؟ کہہ رہے آپ کیا بات کر رہے ہیں. ہاں, اب آئیے, اب جواب دیکھیں. کہہ رہے ہیں آگا تو ہم کہیں گے یہاں اشتقاق سے اشتقاق حقیقی مراد ہے. اشتقاق حقیقی کے سامنے لکھیں اصول اور قاعدے کے مطابق, یہ لکھیں. ہاں, اصول اور قاعدے, جی جی بالکل, اصول اور قاعدے کے مطابق. جبکہ اشتقاق حقیقی کے مقابلے میں ایک آتا ہے اشتقاق جعلی. یہ جو لبن سے البنا بنا ہے نا, یہ کوئی اصول اور قاعدے کے مطابق نہیں بنا ہے, جامد سے بننا نہیں چاہیے. یہ جو اشتقاق ہوا ہے یہ اشتقاق جعلی ہے. ہاں, نشاز بھی نہیں کہیں گے, اشتقاق جعلی ہے, اصول اور قاعدے کے مطابق نہیں ہے. یعنی جعلی کا مطلب آپ نہیں کہتے ہیں نوٹ جعلی ہے, یعنی اس کا اعتبار نہیں ہے, اس کا بھی اعتبار نہیں ہے, اس کو نقلی ہے. یہ اشتقاق نقلی ہے. بھلے عربوں نے استعمال کیا لیکن اس میں بھی رولز اینڈ ریگولیشنز میں یہ چیز نہیں آتی ہے. اب دوبارہ میری طرف دیکھیں, غور سے سنیں. جامد جس سے آگے کچھ نہ بنے, ابھی صفت کے اعتبار سے. مصدر جس سے آگے کچھ بنے, یہ تعریف کی. ایک لفظ آ گیا لبن, ترجمہ دیکھا تو مصدر والا ترجمہ نہیں ہے بلکہ جامد والا ترجمہ دودھ. صحیح ہے. اور جب تعریف لگائی اس پر تو مصدر کی تعریف آ رہی ہے. یہ مسئلہ پیش آ گیا تھا, مکس ہو رہا تھا نا. یعنی یہ کہ یہ جامد ہوتے ہوئے بھی اس سے آگے کچھ چیزیں بن رہی ہیں, جبکہ جامد اوپر ہم نے تعریف کر لی, جامد سے آگے کچھ نہیں بنتا, نہیں بننا چاہیے تھا, جبکہ لبن سے بن رہا ہے. تو ہم جواب دیں گے کہ آغا جان یہ لبن اپنی جگہ پر اس میں جامد ہی ہے, اس سے آگے اشتقاق کے حقیقی نہیں ہونا چاہیے, اور وہ ہے بھی نہیں.
یہ جو ال بنا ہے یہ اشتقاق جعلی ہے، نقلی ہے، اصول اور قاعدے کے مطابق نہیں ہے. یہ ہے جواب بھائی، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا میں ماتم. اب سمجھ آ گیا. صفحہ 23 میں مکمل ہو گیا. اب آئیے آغا صفحہ نمبر 24. آغا کل رات میں اس وقت یہ مجھے 100% مکمل چاہیے، چاہے اس کے لیے آپ گردان کو روک لیں. 24 گھنٹے دے رہا ہوں. آج 7:30 بج رہے ہیں، کل 7:30 بجے سنوں گا. یہ کیا سنیے؟ زہر کے بعد ہو سکتا ہے چینج کلاس ہو. اب ظاہر ہے صبح میں 5-6 کلاسز لے رہا ہوں تو زہر کے بعد دم نہیں رہتا ہے. ابھی یہی ہے، ابھی بتا رہا ہوں کیا. 24ویں صفحے پر آئیے. 24ویں صفحے پر ٹاپ پر ہیڈنگ ہے ثلاثی مجرد کے مشہور اوزان، اور وہ بھی اوزان مصدر. صحیح ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. ثلاثی یعنی 3 حرفی، مجرد یعنی استغفر اللہ. کیا حرف اصلی؟ مجرد یعنی جس میں حرف زائد نہیں ہے، جو بھی ہیں اصلی ہیں. ٹھیک ہے. مصدر ابھی آپ نے پڑھ لیا. مصدر کس کو کہتے ہیں؟ آ گیا نا مصدر، جس سے اسم اور فعل بن رہے ہیں، جس سے چیزیں نکل رہی ہیں. صحیح ہے نا. اب خود وہ مصدر یہاں پر 2 لفظ بتائے، صرف 2 لفظ بتائے. ایک الضرب اور ایک بتائے القتل. الف لام کو نکال دو تو یہ ایک ہی وزن ہے، فعلن. ایک ہی وزن ہے نا. تو یہ آپ کو اب یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ آغا مصدر کے اوزان بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ. کیا اس کی کوئی حد ہی نہیں مل رہی ہے بابا. ثلاثی مجرد کے مصدر کے اوزان بہت زیادہ ہیں. ہم آپ کو یہاں پر فقط اور فقط مشہور وزن بتا رہے ہیں، مشہور جو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہوں. مشہور کے اوپر لکھیں کثیر الاستعمال. ہاں کثیر کثیر الاستعمال یعنی بہت زیادہ اس مشہور کے اوپر. ٹھیک. استعمال. ٹھیک ہے. مثلا آئیے دیکھیں ایک ایک کر کے. سب سے پہلے لکھا ہوا وزن فعلن، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. الضرب یہی ہے. الف لام ہٹا دو تو ضربن ہے نا. الف لام ہٹا دو تو قتلن بنا تھا نا. شاباش. تو پہلا وزن کیا ہے؟ فعلن. ایک. اس سے مصدر کیا آتا ہے مشہور؟ ضربن. اسی سے تو بنتا ہے ضرب یضرب ضارب مضروب لی یضرب اضرب لم یضرب لا یضرب هل یضرب لا یضرب. دیکھ آتا ہے نہیں آتا ہے؟ یہ ساری اسی سے بن رہے ہیں نا. یہ مصدر ہے. اس کا لفظی ترجمہ مارنا. نون الف نا آخر میں آ رہا ہے، مصدر ہو گیا. یہ پہلا وزن ہو گیا فعلن. دوسرا وزن فعلن، یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں. علم مصدر تھا نا، یہ پیچھے گزرا نا. ہاں علم رجل. تو رجل تو جامد ہے، علم ہو گیا مشتق. ہاں مشتق ہوا نا، مصدر ہوا یار مشتق. البتہ ہم کہیں گے کہ وہ مشتق اسی کھاتے میں، لیکن یہ علم مشتق نہیں ہے. ہاں بلکہ تمام مشتقات اس کی شاخ ہیں علم کی. عالم، علم، یعلم، عالم، معلوم، یہ سارے اس کے اندر آ جائیں گے. لیعلم، علم، لا یعلم، لم یعلم، لا یعلم، هل یعلم. یہ سارے مشتقات ہیں. پڑھوں گا ابھی، پڑھوں گا، چھوڑوں گا تھوڑی. دوسرا زیر کے ساتھ فعل، مشہور وزن علم، ترجمہ جاننا. آخر میں نون الف نہ آ گیا. تیسرا وزن فعل، آسان ہے یاد کرنا، مشکل نہیں ہے. فعل بروزن شرب یعنی پینا. پینے کو کہتے ہیں شرب، اسی سے بنا ہے شراب. شراب کا اصل ترجمہ پینا ہے. ہاں. پھر آئیے فعول، مشہور وزن قبول، قبول کرنا. ٹھیک ہے. اس کے بعد فعلان، لیان. ٹھیک ہے. کسی سیدھی چیز کو ٹیڑھا کر دینا. ہاں ٹیڑھا کرنا ہے، یہ ٹیڑھا کرنا. لیان یعنی ٹیڑھا کرنا. ٹھیک ہے. پھر آئیے فعول، جلوس، بیٹھنا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آئیے، اچھا میں ایسے پڑھ لیتا تو اچھا تھا. ایک منٹ چھوٹا کر دیتے ہیں اس کو. ہاں آپ صحیح ہے. کہہ رہے ہیں آگا پھر فعلا. اب یہاں پہ تنوین نہیں آئے گی. کیوں؟ کیونکہ آخر میں آ رہا ہے الف.
ये या सिर्फ लिखा हुआ, हकीकत में तो खड़ा ज़बर है ना। दावा कहते हैं ना, दावा, हमने दावा किया, ये दावा मज़दर है, सही है। फ़ाला, अच्छा ठीक है। इसका तर्जुमा पुकारना। हफ्त अक़साम, ये दावा नाक़िस वावी है, आखिर में ये जो या है ना ये अलिफ है, अलिफ है ये, हाँ लामुल फ़िल वाव है, वो हो गया ना, बदल गया। हाँ। फिर आइएगा एक और वज़न, फ़िअलतुन रहमतुन। अब देखें, अब कुरान जब हम तज्ज़िया और तरकीब करेंगे ना, कुरान में आपके लिए लफ्ज़ बढ़ गए, अब सीगे बढ़ गए अब आप, सही है। तो ये मिक्स फिक्स होने चाहिए। रहमतुन यही था वो जिसका मैंने आपसे कहा था तस्वीर खींच के सारे सबको भेज दें। हाँ, वो मैंने पीछे अभी उनको याद नहीं है, लेकिन आप इंशाल्लाह जब सरफ़े बाई याद कर लेंगे तो आप यहाँ पे भी लिखे। इनको टफ टाइम देना है। फ़िअलतुन रहमतुन, मेहरबान होना, और रहमतुन, रहमतुन वो भी है, ये भी है, यही तो कमाल है, सही है। और रहमत भी होता है, रहमत भी होता है। रहमतुन फ़िअलतुन, फिर फ़ुअलतुन कुदरतुन, कुदरत ये भी मज़दर है, सही है। कादिर होना, कुदरत यानी कादिर होना। फ़िआलतुन तिलावतुन, ये मशहूर वज़न है, ठीक है। इसका तर्जुमा पढ़ना, तला यतलू से। अच्छा, फ़िआलतुन का एक और वज़न है बिगायतुन, तलाश करना। वैसे ये तकरार हो गया, एक ही है, फ़र्क फ़कत क्या है, ऊपर वाला जो है वो नाक़िस वावी है, नीचे ये नाक़िस याई है, सही है। फिर अब सेकंड हैंड पर चले जाइए, उल्टे हाथ पर। फ़िअलानुन इरफ़ान, इरफ़ान मज़दर है, इरफ़ान मज़दर है, आरफ़ यारिफ़ु का मज़दर है। फ़िअलानुन इरफ़ानुन यानी पहचानना, ठीक है। फिर फ़ुअलान ये भी मज़दर है, गुफ़रान ये भी कुरान में आया है, और ये रिवायात में भी गफ़र यग़फ़िरु से गुफ़रान मज़दर है, बख्श देना। फिर फ़ाअलुन, वो फ़अलुन था पहले वाला, उसका ऐनुल फ़िल साकिन था, इधर ऐनुल फ़िल पे फ़तह है। फ़ाअलुन तलबुन, तलब यतलुबु नसर यंसुरु से तलबुन, तलाश करना या चाहना। फिर आइए फ़िअलुन, ये तकरार हो गया क्योंकि ये पहले गुजर चुका है, इल्मुन गुजर चुका है ना। सिग़रुन छोटा होना, तो ये तकरार है। आप इसके सामने इशारे में लिख भी सकते हैं कि ये तकरार है, क्योंकि दूसरे नंबर पे हम गुजर चुका है, फ़िअलुन गुजर चुका है। फिर आइए ये नया है, फ़ुआलुन, हाँ फ़ुआलुन, ये असल में होदायुन, हाँ ये है होदायुन। फिर वो पूरा कायदा चला है जो हमने उधर चलाया था, सिमुन में जो चलाया ना, वो पूरा कायदा इसके अंदर भी चला है, और ये फिर हुदन बन गया है। हाँ असल में हुदायुन, फ़ुआलुन के वज़न पे हुदायुन, तर्जुमा रहनुमाई करना। अब सूरह बकरा शुरू करते हैं, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीही हुदल लिलमुत्तक़ीन, ये हुदा मज़दर है, आ गया ना, ये हुदा मज़दर है, रहनुमाई करना। फिर आइए मफ़अलतुन मनक़बतुन, मनक़बत कहते हैं ना भाई, मनक़बत सुनाइए, ये मज़दर है, तारीफ़ करना। फिर फ़आलुन वफ़ाउन, वफ़ा ये भी मज़दर है, पूरा करना। फ़िआलुन फ़िरारुन, भाग जाना, ये भी मज़दर है, सही है। फ़ुआलुन सुआलुन, सुआल करना, ये भी मज़दर है। फ़आलतुन शहादतुन, गवाही देना, ये भी मज़दर है। फ़ाइलतुन काज़िबतुन, झूठ बोलना। देखें काज़िबतुन अगर आप सीगे पे गौर करें तो आपको पड़ा हुआ सीगा है, मुफ़रद मोनस अज़ इसमें फ़ाइल, ज़ारिबतुन के वज़न पे। मैच सीगे को मैच करें, फ़ाइलतुन है या नहीं है, ज़ारिबतुन, हाँ तो हो सकता है आपको यार ये वज़न तो हमने वहाँ तो इसमें फ़ाइल में पढ़ा था, कोई मसला नहीं है, मैच हो गया। यानी ये वज़न, जैसे आपने कहा दो एहतमाल हैं, आपसे पूछा गया ज़रबतुमा कौन सा है, तजरिबु कौन सा है, तजरिबानी कौन सा सीखा है, तो आप कहते थे भाई कई एहतमाल है, दो एहतमाल है, तीन एहतमाल है। इसी तरह अगर कोई आपसे पूछता है फ़ाइलतुन, तो कह रहे हैं फ़ाइलतुन जो है वो कॉमन है, मुश्तरक है, दो एहतमाल है। ये मज़दर सुलासी मुजर्रद भी है, मशहूर। मिसाल दीजिएगा काज़िबतुन, ये जो काज़िबतुन ये मुफ़रद मोनस इसमें फ़ाइल भी है और मज़दर सुलासी मुजर्रद भी है, मज़दर भी है सुलासी मुजर्रद का। एक और लफ्ज़ हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, फ़ायदा 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 कह रहे होते हैं, ये भी मज़दर है, मज़दर सुलासी
मुजर्रद फ़ाइदतुन, झूठ बोलना। अगरचे इसका एक और तर्जुमा हो सकता है, इसमें फ़ाइल का तर्जुमा लें, झूठ बोलने वाली एक औरत। काज़िबतुन ना, हाँ, यही हो सकता है। ज़ारिबतुन मारने वाली एक औरत, काज़िबतुन झूठ बोलने वाली एक औरत। हो गया या नहीं हो गया? ठीक है, देखें फिर इस सीगे पे भी गौर करें, आप पहुंच जाएंगे। मफ़ऊलतुन, मकज़ूबतुन, ये पढ़ा है पहले? शाबाश। मुफरद मोनस इसमें मफूल, तो इसका मतलब इसमें फ़ाइल का मोनस का सीगा और इसमें मफूल का मोनस का सीगा, ये दोनों कॉमन है। यही वज़न मज़दर का भी है। तर्जुमे से पहचानेंगे क्या आया ये मज़दर है या आया ये इसमें फ़ाइल या इसमें मफूल है। झूठ बोलना इसका भी तर्जुमा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 22 22 और 2 नहीं 22 और 1 23 है। एक, अच्छा मैंने 2 गिने जिसको। सही है, 23 नहीं एक ही हो गया ना, मफूला तो वज़न है ना, 23 हो गया ना। 23 जी। ये 23 वज़न आगा आपको याद करने कैसे सुने। ज़रबुन, इल्मुन, शुरबुन, कबूलुन, लय्यानुन, जुलूसुन, दावा, रहमतुन, कुदरतुन, तिलावतुन, बेगायतुन, इरफानुन, गुफरानुन, तलबुन, सिगरुन, हुदन, मनक़बतुन, वफ़ाउन, फ़िरारुन, सुआलुन, शहादतुन, काज़िबतुन, मकज़ूबा। मैंने पहले सारे मज़दर, बस यही सुना है, बस बस ये सुना है। इस तरह से सुनाएंगे, फिर मैं बीच से माना पूछूंगा। हाँ, माना के साथ नहीं, माना के साथ ही याद करना, सबक तो पूरा है। सुना रहे हैं। नहीं, सब ये पूरे 23 औज़ान आपसे सुने जाएंगे, 23 के 23 औज़ान। वैसे मज़दर के 23 हैं। जी, ये मज़दर के सिर्फ 23 हैं, यानी मज़दर सुलासी मुजर्रद के मज़दर के 23 तो मशहूर हैं, और गैर मशहूर कितने हैं? वो तो बहुत ज़्यादा है। नहीं होगा, मिसाल के भी होते ये सुलासी के हैं। सुबह हो गई नहीं। नहीं, ये तो मैंने भी नहीं कहा ना ये तो अभी मैंने नहीं कहा। अच्छा, बस यहाँ पर आज की गुफ्तगू को हम रोक रहे हैं और अब हम जाते हैं गर्दान की तरफ। ज़रा जाते हैं कि हम कहाँ पहुँचे थे, बताइए कहाँ पहुँचे थे। ये देखो इख्तलाफ हो गया ना, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, हमरे हाजिर मालूम बानू ने दोनों लग गए ना। यानी हम सफ़ा नंबर 40 के आखिर 40 तक की गर्दान कर चुके, और अब हम आते हैं सरफ़ कबीर, अम्र हाजिर, मजहूल बालाम। देखें, मालूम था इज़रिब, जब इसका मजहूल बनाएंगे ना तो ये जहन में रखिएगा लाम आ जाएगा। लाम आता है मजहूल पर। अम्र के जो गर्दान आपने अभी तक पढ़ी है, ली अज़रिब, ली अज़रिबा, ली अज़रिबु, ली तज़रिब, ली तज़रिबा, ली अज़रिबना, 6 सीगों पे लाम आता है। फिर 6 सीगों पे लाम नहीं आता, इज़रिब, इज़रिबा, इज़रिबु, इज़रिबी, इज़रिबा, इज़रिबना। फिर 2 सीगों पे लाम आ जाता है, ली अज़रिब, ली नज़रिब। लेकिन जब हम इनका मजहूल बनाएं तो लाम सब पे आ जाएगा। मुज़ारे मजहूल क्या था? युज़रबू, अब लाम दाखिल कर दो। ली युज़रब, ली युज़रबा, ली युज़रबू, ली तुज़रब, ली तुज़रबा, ली युज़रबना, ली तुज़रब, ली तुज़रबा, ली तुज़रबू, ली तुज़रबी, ली तुज़रबा, ली तुज़रबना, ली उज़रब। यही कहानी अब देखें, ली तुज़रब से लेके ली तुज़रबना तक। फिर इन्हीं सीगों पर ये जो अभी ली युज़रब, ली युज़रबा, ली युज़रिबु, ली तुज़रब, ली तुज़रबा, ली युज़रबना, ठीक। और ये है हाजिर के, हाजिर में तो ता आती है, ली तुज़रब, ली तुज़रबा, ली तुज़रबू, ली तुज़रबी, ली तुज़रबा, ली तुज़रबना। अब इसी पे नूने ताकीद सकीला, ली तुज़रबन्ना, ली तुज़रबानी, ली तुज़रबन्ना, ली तुज़रबिन्ना, ली तुज़रबानी, ली तुज़रबनानी। नानी याद आ जाती है इसमें। और खफीफ़ा के फ़कत 3 सीगे बनेंगे, ज़ाहिर है। ली तुज़रबन, ली तुज़रबुन, ली तुज़रबिन, फ़ता कसरा, फ़ता ज़मा कसरा। और गायब भी आगा वाज़े, ये गर्दान तो आप पहले से याद कर चुके हैं। देखें, ली यज़रिब, ली यज़रिबा, ली यज़रिबू, ली तज़रिब, ली तज़रिबा, ली यज़रिबना। फिर मुतकल्लिम के 2, ली अज़रिब, ली नज़रिब। और अब इन्हीं पे सकीला और खफीफ़ा दोनों दाखिल करना है। ली यज़रिबन्ना, ली यज़रिबानी, ली यज़रिबुन्ना, ली तज़रिबन्ना, ली तज़रिबानी, ली यज़रिबनानी, ली अज़रिबन्ना, ली नज़रिबन्ना। क्यों? क्योंकि इसका जो मुखातब है ना वो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। इज़रिबन्ना, इज़रिबान्ने, इज़रिबुन्ना, इज़रिबिन्ना, इज़रिबान्ने, इज़रिबनान्ने। खफीफ़ा इज़रिबन, इज़रिबुन, इज़रिबिन। और इनके खफीफ़ा ली यज़रिबन, ली यज़रिबुन,
لی یہ غلطی ہے، یہ دو ہونے چاہیے، چار ہونے چاہیے۔ ایک منٹ، یہ غلطی ہے یہاں پر، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لی یضربن، لی یضربانی، لی یضربن، لی تضربن ہونا چاہیے، چوتھے صیغے پہ غلطی ہے، بننا نہیں، چوتھے صیغے میں، چوتھا صیغہ جو بن رہا ہے فتح آنا چاہیے با پہ۔ اسی طرح آپ آگے چلے جاؤ خفیفہ پہ بھی لی تضربن لکھا ہو نا، یہ غلط ہے، با پہ فتح لگاؤ، لی یضربن، لی یضربن، پھر لی تضربن، ٹھیک ہے؟ اور اس پہ یہ نیچے تقریباً ٹھیک ہے یہ والی۔ دونوں، انہی دونوں پہ تو کہہ رہا ہوں یار، پینسل ہے ہی نہیں کیا، انہی دونوں پہ تو کہہ رہا ہوں، ہاں انہی دونوں پہ کہہ رہا ہوں، با پہ کسرہ غلط ہے، با پہ فتح ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کا ہاں اس کے بعد صحیح ہے، یعنی آمنے سامنے دونوں صیغوں پہ دیکھو نا، لی تضربن لکھا ہوا نا، بننا، بننا کو ہٹا کے بننا کرنا ہے، اور اس کے آگے لکھا ہوا ہے لی تضربن، اس کے آگے یعنی اس کے سامنے خفیفہ والی۔ خفیفہ والی، ہاں اسی لائن میں وہ لکھا ہوا لی تضربن لکھا ہوا غلط ہے، یہ لی تضربن، باقی نیچے صحیح ہے، لی یضربن لنضربن اور لی یضربن لنضربن۔ آگے دیکھتا ہوں کیا ہے، آگے بھی وہی ہے، آگے بھی وہی گردان ہے، چلو یہ گردان ابھی ہم نے پڑھی ہے، دوبارہ بولو، لی یضرب، لی یضربا، لی یضربو، لی تضرب، لی تضربا، لی یضربن، لی تضرب، لی تضربا، لی تضربو، لی تضربی، لی تضربا، لی تضربن، لی یضرب، یہ تو گردان، یہ گردان واضح تھی بالکل، ٹھیک ہے، مشکل نہیں ہے، یہ گردان کر چکے ہیں، اسی کا مجہول بنایا ہم نے۔ پھر آگے بڑھیں، فعل امر غائب مجہول با نون ثقیلہ و خفیفہ، اب یہ غائب کہہ رہے ہیں، غائب، لی یضربن، لی یضربانی، لی یضربن، لی تضربن، غلط ہے یہ، ہاں لی تضربن، بننا، با پہ فتح، اچھا آگے 43 ہاں 43 پر، میں ہم پیچھے وہ تو کر لی نا گردان ساری، دونوں پہ دونوں پہ غلطی ہے، با پہ فتح ڈالو، لی تضربن اور لی تضربن، یہ تو ذرا بند ٹھیک ہے؟ یہ غلطیاں تھیں، اس کو سیٹ کرنا ہے، غلط یاد نہیں کر لینا ہے، میں نے آدھا صحیح لکھا ہے آدھا غلط ہے، ہاں۔ تو ذرا بن لکھا ہے۔ ہاں پھر لی تضربانی، لی یضربنانی، لی اضربنا، لی نضربنا، خفیفہ، یہ ذرا نان نہ ہے، نان نانی، نہ ہے، نان نہ لکھا ہوا ہے۔ نہیں نہیں صحیح ہے، وہ تشدید کے نیچے کسرہ ہے، ہاں ہاں صحیح، ہاں لی یضربن، لی یضربن، لی تضربن، لی اضربن، لی نضربن، ٹھیک ہے؟ بس یہاں تک کرتے ہیں، لا انشاءاللہ نہیں ہے،